کسی کے گھر چلے گئے تھے یا پھر کرنگی آ گئے، چور اس گھر میں داخل ہوئے، گھومے پھرے، انہوں نے ایک صندوق کھولا، اس میں حضرت کا جبہ مبارک تھا۔ وہ دیکھنے کے بعد اس کو انہوں نے بند کیا اور اس کے بعد وہ وہاں سے فرار ہو گئے، اور گھر کی کوئی چیز۔ جناب عمران پردیسی صاحب کو، عمران پردیسی۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم إنا نحن نصلي على سيدنا ومولانا محمد المعلى الشان ماهي البطلان حاشر الإنسان سيد الأنبياء والمرسلين سراج الأولين والآخرين حزب الله دينه دين الله قبلته دينه دين الله قبلته بيت الله ومن يطيعه فقد أطاع الله في مرتبة الغيب هو الله كلامه كلام الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى جامع الكلم كلامه البراق ورفرف مركبه إلى وراء الوراء سفره مقام الأحدية مقامه وكافة للناس أمته خرجة للناس كتابه بيان للناس رسول للناس الجميع أصحابه مسيل الأنبياء الأرض كل له مسلى وجعل الله له مال الغنيمة حلالا طيبا خاتم النبيين رسول الأمين شفيع المذنبين صلاة والسلام على آله وأولياء الله أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ما كان الله ليذر المؤمنين على أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على غيبه ولكن الله يجتبي من يشاء من رسوله فآمنوا بالله ورسوله فإن آمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. لوگ جو ہے وہ آگے آ جائیں، پیچھے والوں کو کافی ڈسٹربنس ہو رہی ہے. تو قیامت کے دن ہم کو تو عید کے دن سے پیارا ہے دن قیامت کا، ہم کو تو عید کے دن سے پیارا ہے دن قیامت کا، وہ ناداں اور ہوں گے جنہیں خوف قیامت ہے. قرآن کریم کی آیتیں اور کثیر تعداد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مسلمانوں کو قیامت کا علم دے رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قیامت میں یوم قیامت کی قسم کھاتے ہیں، فرماتے ہیں لا یقسم فی یوم القیامہ، اور بتایا جاتا ہے یسأل ایان یوم القیامہ، یہ پوچھتے ہیں کہ یہ یوم قیامت کب ہوگا. اللہ نے فرمایا فَإِذَا بَرَقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجَمَعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. قیامت اس وقت ہوگی جب بجلی کی روشنی سے آنکھیں چندیا جائیں گی. خسف القمر، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ میں چاند کو گرہن لگنا، اور جمع شمس والقمر یعنی جب 27، 28 اور 29 تاریخ ہوتی ہے مہینے کی تو چاند اور سورج ایک سمت میں ہوتے ہیں، اس وقت میں سورج کو گرہن لگنا. حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی تفصیل اس طرح آئی کہ چاند کی ابتدائی تاریخ یعنی پہلی تاریخ میں ابتدائی تاریخ میں چاند کو گرہن لگے گا، اور سورج کی وسط تاریخ میں سورج کو گرہن لگے گا، اور یہ ایک ہی مہینے میں ہوگا، اور وہ مہینہ ہوگا رمضان. اور یہ بشارت پوری ہوئی جب سن 1311 ہجری 1895 عیسوی میں رمضان کے مہینے میں چاند کی 13 تاریخ یعنی ابتدائی تاریخ کو چاند گرہن ہوا، اور سورج گرہن اس مہینے کی 28 تاریخ کو یعنی وسط میں ہوا، جس طرح حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان ہوا. فَإِذَا بَرَقَ الْبَصَرُ یعنی بجلی کی روشنی سے آنکھوں کا چندیا جانا. آج ہم دیکھتے ہیں رات جو دن کی طرح روشن کر رہی ہے، جو بجلی اس نے آنکھوں کو چندیا دیا ہے، سورج کی روشنی کی جگہ لے لی ہے، اور اسی بجلی سے چلنے والی صنعتی ترقی نے
इंसानों को एक ऐसी दौड़ में शामिल कर दिया है, मादी दौड़ में, कि वो बिल्कुल अंधे हो चुके हैं और रूहानियत से दूर हो चुके हैं। तो ये अलामत क़यामत भी पूरी हुई। हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आया, आसमान तांबे का होगा और ज़मीन पीतल की होगी। आज ज़मीन से निकलने वाला तांबा, उससे जो हवाई जहाज़ बन रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स बन रहे हैं और दूसरे सयारात बन रहे हैं, वो आसमान में हैं। उससे ये बशारत भी पूरी होती है कि आज आसमान में वो तांबा जो है वो हमें जगह जगह नजर आ रहा है। और ज़मीन पे जो कत्ल व गारत और खून और फसाद हो रहा है, उसने ज़मीन का रंग पीतल की तरह कर दिया। फिर एक और बशारत, एक और अलामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि यहूदियों को क़यामत तक ज़मीन में हुकूमत नहीं मिलेगी। आज हम देखते हैं 1967 में इसराइल में यहूदियों को हुकूमत मिल गई, यानी वो बशारत भी पूरी हो गई कि क़यामत तक यहूदियों को हुकूमत नहीं मिलेगी। आज हम देखते हैं मुसलमानों पे जो परेशानियां, मसाइब का एक आलम है, मुसीबतों का एक आलम है। अगर इन मसाइब, इन मुसीबतों के आलम का जवाब तलाश करें, किसी अहले इल्म से पूछें, उलमा से पूछें, दानिश्वर से पूछें, तो वो एक ही वजह इसकी बताएगा और ये बताएगा कि मुसलमान कुरान से दूर है। ये कुरान से दूरी की वजह जो है वो इस मुसीबतों की, इब्तलाओं की और परेशानियों की वजह है। तो कुरान करीम ने क्या फरमाया सूरह फुरकान में कि क़यामत में क्या होगा, काल रसूल या रब्बी इन्नी कौम तखिज़ु हाज़ा कुरान महजूरा, के रसूल पुकारेंगे अपने रब से कि देखो मेरी कौम ने इस कुरान को महजूरा कर दिया, यानी छोड़ा हुआ पकड़ा है। तो आज हर आलिम, हर दानिश्वर इस बात की शहादत दे रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकायत इस दौर के लिए थी। वो इस बात की शहादत दे रहा है, इस बात का सबूत दे रहा है। तो भाई कुरान भी मौजूद है, उलमाए कराम भी मौजूद हैं, दानिश्वर भी मौजूद हैं, कुरान के दर्स भी हो रहे हैं, तिलावतें भी हो रही हैं, और कुरान खुद कहता है कि ये मोमिनों के लिए शिफा है। तो क्या बात है कि आज तो सब कुछ होने के बावजूद, यानी हमें मर्ज भी मालूम है और हमें दवा भी हमारे पास मौजूद है, इसके बावजूद भी मरीज जो है वो शफा उसको नहीं मिल रही, वो सेहतियाब नहीं हो रहा। इसकी एक ही वजह है कि हम कुरान उस तरह नहीं पढ़ना चाहते जिस तरह अल्लाह हमें पढ़ाना चाहता है। हम अमल में कुरान को नहीं पढ़ना चाहते। हम अमल में क्या चाहते हैं? अमल में हम चाहते हैं तिजारतें करना, अमल में हम चाहते हैं खेल। अमल में क्या है? आज हम कहते हैं कि माशी जंग ही असल जंग है। माशी तौर पे स्ट्रांग हो जाओ तो जमाने पे गालिब आ जाओगे। हालांकि कुरान क्या कहता है? कुरान ये नहीं कहता। कुरान कहता है फैजा रहा औ तिजारतन औ लौहिन ननफजु अलैहा तरकुका कायमा। ए नबी, जब ये देखते हैं खेल तिजारत को और खेल को तो तुझे खड़ा अकेला छोड़ देते हैं, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम छोड़ देते हैं। हम काफिरों में तबलीग नहीं करना चाहते, हम काफिरों से जहाद नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें तिजारतें अजीज हैं, हमें खेल अजीज है। हम कहते हैं हमारे साथ खेलो। हम काफिरों के पांव पड़ते हैं कि हमारे साथ तिजारत करो, हमारे साथ। हमें तिजारत चाहिए, हमें खेल चाहिए, हमें जंग नहीं चाहिए, हमें जहाद नहीं चाहिए, हमें इस्लाम की तबलीग नहीं करनी, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम नहीं करना। हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम को छोड़ दिया है, हमने उनको अकेला खड़ा कर दिया। हमने बोला हमने वो काम नहीं करना, वो तरक्कु का कायम। ये इस दौर का फितना है। एक हदीस जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी वक्त आएगा तो मुसलमान तिजारत करने लगेंगे और वो गाय की दुमों के पीछे लग जाएंगे और जहाद को तर्क कर देंगे, अल्लाह उनको जलील करेगा। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तिजारत से और इस खेल से तुम्हें जो कुछ हासिल होगा वो इतना ही है जितना गाय की दुम। यहाँ अल्लाह का मजहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम खड़े हैं, वो तुम्हें पूरी गाय का मालिक बना जाते हैं, आप उसको नहीं सुनना चाहते। 1924 से ये बशारत देता हुआ वजूद खड़ा है, वो कहता है ए मुसलमानों, हिंदुस्तान के खजाने तुम्हारे मुंतजिर हैं। ए मुसलमानों, हिंदुस्तान के औतारों ने जो खजाने जमीन में दफन किए हैं उस पर तुम्हारा हक है, मैं तुम्हें वो तुम्हारा हक दिलाना चाहता हूँ, आओ मेरे पास। तो कोई मुसलमान सुनना नहीं चाहता। तो ये जहलत नहीं है कि आप गाय की दुम हासिल करना चाहते हो, पूरी गाय हासिल करना नहीं चाहते। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन लम यारिफ इमाम ज़माने ही फ़कत महतत जाए। यही वो जहलत है कि आप ज़माने के इमाम को पहचानोगे तो वो आपको बताएगा कि इस ज़माने में क्या अमर है, क्या
خیر ہے کیا شر ہے. وہ زمانے کی ہر پالیسی آپ کو ڈیفائن کر کے بتائے گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا یحسب الانسان ولن نجمع عظامہ، کیا یہ سمجھتے ہیں انسان کہ ہم ان ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ یعنی انہوں نے اس دور کی کیا پالیسی بنائی؟ اس دور کے تاغی انسانوں نے پالیسی بنائی ڈیوائڈ اینڈ رول. اور اللہ نے کیا کہا؟ ہم اس کو جمع کر کے دکھائیں گے. یہ چیلنج ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے کہ وہ سب کو جمع کر کے دکھائے گا. یہی وہ مفہوم ہے جو فرمایا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر. اثر کہتے ہیں کسی چیز کے اندر سے اس حقیقت کو، اس کی جو مین اصل جو اس کا مادہ ہوتا ہے اس کو نچوڑ لیا جائے، یعنی اس کو کھوکھلا کر دیا جائے. تو جب مسلمانوں میں یہ وقت آیا کہ آج مسلمانوں کا ایمان، مسلمانوں کی ایمان کے اندر جو یقین کی قوت ہے وہ بالکل نچوڑ دی گئی ہے اور وہ کھوکھلے ہو چکے ہیں، تو وہ خسارے میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اثر یعنی زمانہ، اثر کا دوسرا مطلب زمانہ ہوتا ہے، کہا کہ زمانہ میں ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں جب انسانیت خسارے میں جا رہی تھی اپنے ایک خادم کو کھڑا کیا اور فرمایا کہ یہ تمہیں اس خسارے سے نکال کر عروج پہ لے کے آئے گا. اس مقصد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خادم کو کھڑا کیا. اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یعنی اللہ بے شک مومنوں کو چھوڑنے والا نہیں ہے اس حالت میں جب تک کہ وہ خبیث اور طیب کی تمیز نہ کرا دے. اللہ کے اس وجود، اللہ کے اس ولی کے وجود سے خبیث اور طیب کا جو ہے وہ وجود الگ ہوتے ہیں. اس دور میں حضرت قبلہ عالم نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اس دور کا سب سے پہلا عمل ہے الشداء علی الکفار. جب الشداء علی الکفار تم کرو گے تو رحماء بینہم ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ میں نے اس بیج کو جلا دیا ہے جس سے فرقہ بنتا ہے. آپ نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ یہ دور فرقہ واریت کا دور نہیں ہے، تمہیں سب فرقوں کو جمع کرنا ہے، ہر فرقے کے بانی کی حفاظت کرنی ہے تاکہ تم انہیں جمع کر سکو. تمام فرقوں کو جمع کر کے ہی تم اس منزل پہ پہنچ سکو گے جس منزل پہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں پہنچانا چاہتے ہیں، تاکہ تم اس مقام پہ اپنے پہنچ سکو. اس مقام پہ پہنچانے کے لیے یہ وجود یہاں کھڑا ہے. اس وجود نے کس طرح اپنے اور اپنے ساتھیوں کو قرآن کو عمل میں پڑھایا. سورہ جمعہ کی آیت ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. آج اگر آپ کو دیکھنا ہے اس قرآن کی آیت کی عملی تفسیر تو دیندار انجمن کو دیکھیں. دیندار انجمن میں آپ کو اس قرآن کی عملی تفسیر دکھائی جائے گی کہ کس طریقے سے نماز کے لیے جب آواز دی گئی تو لوگ اس طرف دوڑے اور انہوں نے ساری تجارتوں کو یہاں تک کہ سارے تعلقات کو، پرانے عقیدوں کو چھوڑ دیا اور وہاں جمع ہوئے. وزر البیع اس دور کا امر تھا، اس دور کے امر کو اپنے عمل میں کر کے دکھایا. اور آج وہ وجود اسی لیے کھڑا ہے کہ آپ کو قرآن عمل میں پڑھا ہے. اس وجود اس لیے آیا ہے. اور دوسری ایک بات یہاں پہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے لیے کسی وجود کی کوئی حجت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مسلمانوں کا ایمان مکمل ہو گیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد کوئی وجود ایمانیت کے لیے نہیں آتا، اس پہ ایمان لانا لازم نہیں بلکہ وجود عرفانیت کے لیے آتے ہیں. وہ خادم ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا اور عرفان دے کے ان کے دربار میں ہی لے کے جانا چاہتے ہیں. وہ اپنی ذات کو منوانے کے لیے نہیں آتے. یہی وہ نقطہ ہے جب فتنہ قادیان سے اجراء نبوت کی آواز اٹھی تو حضرت قبلہ عالم نے یہی اصول بیان کیے اور انہیں احمدیوں اور مرزائیوں کے سامنے رکھا اور انہوں نے فرمایا کیا تمہارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہے یا ان کے برابر کا ہے یا ان سے چھوٹا ہے؟ تو بڑے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو انہیں کہ بڑا تو ہو ہی نہیں سکتا، برابر کا بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ جب دو برابر کے ہوں گے تو فساد ہوگا، تو وہ بھی ممکن نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ چھوٹا ہے. تو حضرت صاحب نے فرمایا ہم چھوٹے کو لے کے کیا کریں جب ہمارے پاس بڑا ہے. نبی کر کوئی خود کو سمجھا ہوا ہے یا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، رسول خدا نے یہ فتویٰ دیا ہے، وہ کافر ہے، کاذب ہے، دیوانہ ہے. یہ وہ امر ہے کہ جب اللہ والا اس امر کے لے کر آیا تو ان کا ساتھ دینا قرآن کریم نے فرمایا یہی تقوی کا سب سے بڑا معیار ہے. انسان کی جو سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ والے کے ذریعے ہی ہوتی ہے. جب وہ اللہ والا آپ کے سامنے آتا ہے اگر آپ نے اس کو پہچان لیا تو آپ ہر آزمائش سے کامیاب ہو گئے. اگر آپ نے اس کو نہیں پہچانا تو آپ کی ہزاروں سال کی عبادت بھی غارت ہو جائے. یہ تقوی کا اعلیٰ معیار ہے. ان وجودوں نے 14ویں صدی ہجری میں
اللہ سے اپنی جانوں اور مالوں کو دے کے جنت کو خرید لیا۔ قرآن کریم آئے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان جنہ، ان وجودوں نے اپنے وجود سے اس جنت کو خرید لیا ہے۔ اب یہ وجود آپ کو مسلمانوں کو یہ جنت دینا چاہتے ہیں، وہ اس جنت دینے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ اس جنت مسلمانوں میں بانٹنا چاہتے ہیں، لیکن مسلمانوں اس جنت کے حامل تو بنو، اس جنت کے حامل تو بنو۔ حضرت قبلہ عالم اور ان کے ساتھیوں نے اپنے وجود سے ہندوستان پہ تبلیغ کی حجت کو تمام کیا، کونے کونے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تبلیغ کا فرض تھا وہ اس کو پورا کیا، ہجرت کی صحبتیں برداشت کی، غزوات کر ڈالے۔ اب جہادی سے بھارت سے مسلمان ہوگا۔ حضرت قبلہ عالم نے جب مبلغین کو پاکستان بھیجا تو اس ہدایت کے ساتھ بھیجا کہ مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار کرو۔ جہاد کی تیاری کا جو مقصد ہے اس میں دوسرا جو ایک رمز ہے وہ یہ ہے کہ انہیں فتح کا حامل بناؤ، کیونکہ جہاد کا دوسرا مطلب ہے نصر من اللہ والفتح، کہ جب جہاد ہوگا تو فتح ملے گی، اور فتح کے بعد مسلمانوں نے کیا کرنا ہے، ان کو اس قابل بناؤ تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے وہ اوصاف ان کے اندر پیدا ہوں، جس طرح نبی کریم اور صحابہ کرام فتوحات کے بعد انہوں نے جس طرح دنیا میں ایک امن برپا کیا، ایک امن کی فضا قائم کی، اسی طریقے سے مسلمانوں تم اس قابل بن جاؤ کہ تم بھی اس فتح کے حامل بنو، تاکہ اس فتح ملنے کے بعد تم بھی اسی انداز سے پوری دنیا کو امن و چین دے سکو۔ یہ وہ مقصد ہے جس مقصد کے لیے حضرت قبلہ عالم نے مبلغین کو پاکستان بھیجا۔ ان کے اندر اس اوصاف کو ڈیولپ کرنا ہے، ان اوصاف کو پیدا کرنا ہے تاکہ وہ اس فتح کے حامل بن جائیں، اور ایسے اللہ والوں کا ساتھ نہ دینے کو قرآن کہتا ہے کہ وہ بخل ہے۔ اور اس بخل کے صورت میں اللہ کیا کہتا ہے، سیتقون ما بخلوا یوم القیامت، یعنی جس دور، یہ دور جو کہ قیامت کا دور ہے، اس دور میں جو شر ہے یہ بخل کی صورت میں آپ کے گلے کا توق بن جاتا ہے۔ آج یہی ہے، ان اللہ والوں نے جو نشانات دکھائے، جو معرفت دی، اس کو مسلمانوں نے نہ سمجھا اور وہ خبیث اور طیب کی پہچان نہ کر سکے، اور آج وہ دنیا دار بٹے بازوں کے ہاتھ چڑھ گئے ہیں، اور انہوں نے اس شر کو جو معاشرے کا شر تھا ان کا گلے کا توق بنا دیا۔ تو مسلمانوں، آج جو قیامت مسلمانوں پر آئی ہے وہ اس لیے نہیں آئی کہ اللہ ان کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، اس سے پہلے بھی قیامت آئی، لوگوں پر، قوموں پہ قیامت آئی ہے، وہ تباہ و برباد ہو گئے، لیکن اللہ مسلمانوں کو تباہ و برباد نہیں کرنا چاہتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خادم کو کھڑا کیا ہے تاکہ وہ مسلمانوں کو اس عروج پہ لے کے جائیں، اس خسارے سے نکالیں۔ یہ جو مار پڑ رہی ہے مسلمانوں کو اس لیے نہیں پڑ رہی کہ تباہ و برباد ہو جائیں، اللہ ان کو تباہ و برباد نہیں کرنا چاہتا، اللہ مسلمانوں سے کام لینا چاہتا ہے۔ اللہ پورے دنیا میں للہ میراث السماوات والارض، وہ میراث مسلمانوں کو دینا چاہتا ہے، اسی لیے اس وجود کو کھڑا کیا ہے تاکہ ان کی وہ تربیت ہو، اور اس نکات کو، اس رمز کو سمجھیں جو صحابہ کرام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ جب صحابہ کرام نے اس رمز کو سمجھ لیا تو پوری دنیا میں حاکم بنے۔ آج تمہیں بھی اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو حاکم بنانا چاہتا ہے۔ سید السادات الحسنی الحسینی حضرت مولانا